الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد سيدنا. سورہ نساء اور اس آیت کریمہ کا ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اور اس ایک جز کے اندر کئی مسائل صرف ایک آیت کے ایک جز کے اندر کئی مسائل اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما دیے. دیکھیں آیت کریمہ ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. بس نکاح کرو عورتوں میں سے جس کو جو تمہارے دلوں کو بھاتی ہو. دوسرا جز ہے مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو تین تین چار چار. تیسرا مسئلہ ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے فواحدہ تو بس ایک کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، غلام اور کنیزوں کا ذکر، یہ چوتھا مسئلہ. اور پانچواں مسئلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذالک ادنی الا تعولوا. یہ ایک جملہ جو اس آیت کریمہ کا آخری جز ہے دو مختلف معنی رکھتا ہے کہ ذالک ادنی الا تعولوا، وہ اس لیے کہ تم ظلم سے بچ سکو، جیسے کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ذالک ادنی الا تعولوا، کہ اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو یقیناً عدل کی ضد ہے ظلم. تو ایک فَإِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً، ظلم میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اول کا ایک معنی ہے. ان کو بچوں کو باہر بھیج دو. فرمایا تعولو، آلا یعولو اولاً،
ایک تو ظلم کے معنی کے اندر لغت عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، صبر سے آری ہو جانا، آلا یعول اولاً، ایک تو ظلم کے معنی کے اندر، اور آلا یعیل اولتن وعیلتن، اور اسی سے عیال بنا ہے۔ اب اگر اس کو قرآن کریم کی اسی آیت کے دوسرے جز پر لے جایا جائے، مثنا و ثلاثا و ربا، تو پھر ذالک ادنا اللہ تعولو کے معنی بنیں گے کہ یہ بہتر ہے کہ تم زیادہ عیال دار ہو، زیادہ اولاد والے ہو جائیں۔ آیت ایک ہے، جملہ ایک ہے کلام مجید کا، لیکن آپ دیکھیں معنی مختلف ہیں۔ یہ حسن کلام مجید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، ایک آیت کریمہ اور 5 قسم کے مسائل اس ایک آیت کریمہ کے ایک جز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کن سے کرنا چاہیے؟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو تمہارے دلوں کو بھاتی ہوئی عورتیں ہوں، بچیوں سے نہیں کہ جناب آپ کوئی کیس ہار جائیں تو جرگے والے جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں۔ نساء من النساء، اللہ تبارک تعالیٰ نے نساء کی تعریف کیا ہے؟ نساء، جس سے بھی نکاح ہوگا وہ عورت کی صفت کے اندر ہونی چاہیے۔ نساء تو جمع ہے، امرأہ اس کی، ورنہ طفلہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کہ طفلہ کے ساتھ نکاح کرو، بچیوں کے ساتھ نکاح کرو۔ کہیں قرآن مجید کی کوئی آیت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی۔ تو پہلی مسئلے کا پہلا جز فَانْكِحُوا، نکاح کرو، اور فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو، کہ یہ میری سنت میں سے ہے، اور جو اس وجہ سے اس نکاح کو چھوڑ دے، بے روزگاری کی وجہ سے، پیسہ پورا نہیں ہوتا، گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، اس خوف کے ساتھ نکاح کو چھوڑنے والا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری سنت کے طریقوں پر وہ شخص نہیں ہے۔ ان 4-5 مسائل کے اندر ایک آیت میں جو اللہ نے بیان فرما دیے، نکاح کرنے والوں کے لیے یا جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ پہلے تو رغبت نکاح امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے دلوں کے اندر کہ اگر وہ اسٹیج پر پہنچ چکے کہ اب وہ نکاح کی طاقت رکھتے ہوں اور اس کے باوجود نکاح کو چھوڑ رہے ہوں، تو یہ کوئی باعث ثواب نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے صوفیوں نے بنایا رکھا ہے کہ نکاح نہ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ کوئی ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اگر زیادہ ثواب کا باعث ہوتا تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے اس کے ترک کرنے والے ہوتے، لیکن آپ نے نکاح کیا ہے، تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کہ نکاح کو چھوڑ دیا جائے کہ بڑے محسن ہیں جناب، بڑے پاک باز ہیں تو نکاح چھوڑ دیا جائے۔ ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی گفتگو ہے انسان کی کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ فی زمانہ جو پاکستانی معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ نکاح میں تاخیر بھی ہے، کہ آپ تاخیر کرتے چلے جائیں کہ بچہ پاؤں پہ قدموں پر کھڑا ہو جائے، تو کس کے؟ آپ کے قدم پر تو نہیں کھڑا ہے، اپنے ہی قدم پر کھڑا ہے، قدموں پر کھڑا ہوگا تو پھر جناب نکاح ہوگا۔ اس لیے ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں فقیر ہو گیا۔ میں کیا ہو گیا؟ فقیر، بولیں فقیر ہو گیا، کوئی ایسا مشورہ دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میری یہ فقیری دور ہو جائے۔ فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نکاح کر لو۔ عجیب معاملہ ہے،
وہ آ کر رونا روتا ہے کہ فقیر ہو گیا، ادھر سے جواب ملتا ہے کہ نکاح کر لو. اور حضور کی بات کو ٹالنے والے لوگ بھی نہیں تھے، اصحاب رسول تھے کہ جن کے اسماء کو، جن کی صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید میں جب بیان کیا تو فرمایا پہلا جملہ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو اس کے ساتھ ہے، اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار، آگے یہ صفات جو ہے اصحاب نبی کی ہے. یہ چار صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان کی، یہ چار صفات جو ہیں صحابہ کی ہیں. لیکن جملہ پہلا آغاز اس کتاب صحابہ کا آغاز جو ہے اس کا ٹائٹل ہے محمد الرسول اللہ، اس کا سر ورک ہے محمد الرسول اللہ، اور صفات اس کے اندر جو والذین معہ ہے ان کی صفات موجود ہے، حضور کی نہیں، ان صحابہ کی صفات کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. فرمایا سرور کائنات نے نکاح کر لو. نکاح کر لیا جناب، اور فقیری آ گئی. آج بھی کوئی استخارہ کرانے والا کسی مولوی صاحب سے مشورہ لے لے، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب کر لیجئے، بہتر ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد وہ جناب کولیپس میں آ جائے، گر جائے، نقصان ہو جائے کاروبار کے اندر، تو کہیں یار یہ کیا مشورہ دیا امام صاحب نے، مولوی صاحب نے کیا مشورہ دے دیا کہ میں تو پھر اور زیادہ نقصان میں مبتلا ہو گیا. لیکن انہوں نے ایسا اعتراض نہیں کیا. بتایا ہے سرور کائنات نے مسئلہ کہ نکاح کر لو. نکاح کر لیا، فقیری آ گئی. اس کے بعد اور زیادہ فقیری، نکاح کے بعد ایک خود کی ذمہ داری تھی، اب بیوی کی ذمہ داری آ گئی. پہلے خود فاقے زدہ زندگی گزار رہا ہے، اب بیوی بھی فاقے زدہ زندگی گزار رہی ہے. آگے عرض کیا رسول اللہ اب کیا کیا جائے؟ فرمایا نکاح کر لو، مسنا و ثلاثہ و رباع. اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک اور نکاح. ایک روایت میں 2 نکاح کیے، ایک روایت میں 3 نکاح کیے، اور تیسرے نکاح کے بعد کئی عرصہ تک وہ شخص مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا. اور جب حاضر ہوا تو اتنے مال کے ساتھ حاضر ہوا کہ خود سنبھالے سے سنبھلتا نہیں تھا، مال سنبھالے سے سنبھلتا نہیں ہے. تو یہ باعث تصوف یا صوفی پن نہیں ہے کہ آپ ترک نکاح کر دیں اور آپ صوفی ہیں، نہیں، یہ صرف بے وقوفی ہے انسانوں کی. تو یہ خرابی جو معاشرے کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ نکاح کے اندر تاخیر در تاخیر کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ عمریں اس حد کو پہنچ جائیں کہ جہاں پر سمجھ جو ہے اب آہستہ آہستہ موقوف ہونا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے نتیجے کیا ہیں؟ معاشرے کے اندر بے حیائی. اس کے نتائج کیا ہیں؟ بد اخلاقی. نکاح نہ کرنے سے انسان بد اخلاق بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ زبان کی خرابی جو ہے اس کا تعلق بھی نکاح کے ساتھ ہے. روکھا آدمی ہو جس کا تعلق ہی نہیں کسی عورت سے، نکاح کرنے کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی عورت سے، واحد آدمی ہے دنیا کے اندر پھرتا ہوا، وہ زبان کا خراب آدمی ہوگا. الا ماشاءاللہ کوئی آدمی ہو ایسا، ورنہ زیادہ تر لوگ جو 40 کے عرصے سے اوپر پہنچ گئے، نکاح نہیں کیا، زبان کے خراب ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر چڑچڑاپن، احساس کمتری، بد اخلاقی. وجہ کیا ہے؟ روٹین اس طرح کی ہے اس انسان کی کہ کوئی زندگی کے اندر کوئی ماحول ہی نہیں ہے، بس جس طرح صبح اٹھتا ہے اس طرح رات کو بستر پر سو جاتا ہے، کھانے اور پینے کی فکر ہے. تو فن کی نکاح کی جائے جس کی رغبت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلائی. خود کیا سرور کائنات نے نکاح، اپنی اولاد کا کیا، اصحاب کو رغبت دلائی. جن کی 3 بیٹیاں ہوں، 4 بیٹیاں ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فرمایا سرور کائنات نے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں
اور ان کی بہترین پرورش کر جائے وہ شخص اور ان 3 بیٹیوں کو بیاہ دے تو جنت کی بشارت میں اسے دیتا ہوں. اس پر جنت کو واجب کر دیا گیا. یہ مجھ سے گارنٹی لے لی جائے. آج کل کے پیر حضرات کی گارنٹی جو ہے وہ قابل ضبط ہے, کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے, وہ صرف اس دنیا تک کی ہے. لیکن جس کی گارنٹی سرور کائنات لے لے کہ میں اس کے نکاح, اس کے اس فعل کی گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جانے کی سند ہے, تو وہ شخص جنتی ہے. اس نے فرمایا سرور کائنات نے بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جو تمہیں نکاح میں مل گئیں اور جن کے مہر بھی کم ہیں. آج اس خدشے کے ساتھ مہر کو بڑھایا جاتا ہے کہ مہر زیادہ رکھو, کل کلاں طلاق ہو جائے تو یہ مہر کی رقم اس کے کام تو آ سکے. جن چیزوں کی بنیاد برائی زدہ ذہنوں پر رکھی جائے وہ رشتے کبھی برقرار رہتے نہیں ہیں. پہلے سے خدشہ ہے کہ جناب مہر زیادہ رکھا جائے کہ کہیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے. سوچے سمجھے پھر دیں نکاح. آپ اپنی بیٹی نکاح کے اندر دے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر. جوتا خریدتے ہیں دکانوں پر جا کر, ٹٹولتے ہیں اسے, دیکھتے ہیں, پاؤں میں ڈال کر دیکھتے ہیں, پھر چلتے ہیں, کاٹ تو نہیں رہا. جوتا جب لینے لگے انسان, اپنے جسم کا لباس لینے لگے تو اس کو ٹنڈول کر دیکھتا ہے, کھول کر دیکھتا ہے کوئی عیب موجود نہ ہو. تو بیٹی کا رشتہ ہے ایسے تو بندہ نہیں دیتا. آج بھی اس زمانے کے اندر جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں وہ انسانی اخلاق نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا ہے, مالدار ہے کہ نہیں. مالداروں کو دے کر ہی بندہ پھنس گیا ہے کہ مال زیادہ ہونا چاہیے جناب. فقیر غریب جو ہے اس مالدار سے بہتر ہے جو بد اخلاق بدتمیز آدمی ہے. فقیر غریب. اس لیے ایک خطبہ کے دوران سرور کائنات نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھو, ان تمام مجمع کو دیکھ لو اور بتاؤ کہ سب سے بدترین انسان تمہاری نظر میں کون ہے. سب سے بدترین انسان تمہاری نظر میں کون ہے. مجمع پر نگاہ دوڑا لو, دوڑائی نگاہ. ایک بڈھا شخص, پھٹے ہوئے کپڑے میں بیٹھا ہوا شخص, آخری صف میں بیٹھا ہوا شخص, وہ نظر آیا کہ فرمایا, حضور سے عرض کی یا رسول اللہ, وہ شخص سب سے بدترین ہماری نظر کے اندر, وہ سب سے بدترین ہے. یہ انتخاب ہے اصحاب نبی کا, یہ اس وجہ سے نہیں, یہ امتحان ہے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ورنہ نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمائی ہے, لیکن فطرت انسانی دیکھیے کہ ظاہری لبادوں پر انسان آج بھی چل رہا ہے, کل بھی فطرت انسانی پر اسی انداز میں چل رہا تھا. اس حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے ایک حدیث, حضور سرور کائنات تشریف فرما ہے, ایک شخص گزرا, پوچھا سرور کائنات نے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. 3-4 صحابی موجود ہیں. عرض کی یا رسول اللہ, مدینہ المنورہ کا سب سے غریب آدمی ہے, مدینہ المنورہ کا سب سے غریب آدمی ہے, کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش کو نہ سنو کہ فلاں آدمی کو بخش دیا جائے, اس کی سفارش غریب آدمی ہے, اس سفارش اس کی کیا کام آئے گی. سفارش تو جناب صدر کی ہو, وزیر اعظم کی ہو, پیسے والے آدمی کی ہو. روب اور دبدبے والے انسان کی سفارش کل بھی سنی جاتی تھی, آج بھی سنی جاتی ہے. تو یہ تو فقیر ہے, غریب آدمی ہے, اس کی سفارش اگر کرتا ہے کسی شخص کے لیے تو سفارش نہ سنی جائے. کسی کے گھر میں خطبہ بھیج دے, نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کو نکاح میں لڑکی نہ دی جائے کہ خود فاقہ زدہ زندگی گزار رہا ہے, اسے کیا کھلائے گا اور پلائے گا. حضور سرور کائنات خاموش. اتنے میں ایک اور شخص گزرا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. عرض کی یا رسول اللہ, امیر ہے, سفارش کرتا ہے کسی کی فوراً سن لی جائے. آج بھی یہی حال ہے, فوراً سن لیا جائے اس کی سفارش کو. کسی کے گھر میں رشتہ بھیج دے تو فوراً دے دیا جائے پیسہ کو دیکھتے ہوئے. یہ فطرت انسانی ہے. یہ صحابہ کی جو ہے وہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں ہے, یہ فطرت انسانی امت مسلمہ کو بتائی جا رہی ہے. تمہاری فطرت یہ ہے, تمہاری رشتہ داریاں یہ ہے.
فرمایا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مشورے لیے تم سے. میں نے اس فطرت انسانی پر پلنے والے انسانوں سے 2 مشورے لیے اور دونوں مشورے تم نے غلط دیے ہیں. دونوں مشورے تم نے غلط دیے ہیں. وہ جو شخص پہلا گزرا ہے وہ اگر مدینہ المنورہ کے اندر لوگوں کی عبادات کو جمع کیا جائے تو اس کی عبادات کا ترازو جو ہے ان سب سے بلند ہو, ان امیر لوگوں سے سب سے بلند ہو. وہ کثرت صلات والا, وہ کثرت صوم تمہیں نظر نہیں آئی, وہ کثرت صلات نظر نہیں آئی, وہ نیکیوں کے انبار نظر نہیں آئے. نظر آیا تو انسان کو مال اور دولت, جناب فقیر آدمی ہے, اس غریب آدمی کو کیوں دیا جائے. اس لیے آج کل کے غریب رشتہ دار بھی اچھے نہیں لگتے. نکاح کی تقاریب کے اندر ان کو بلایا بھی نہیں جائے, یار غریب آدمی ہے, لفافہ تو ملنا ہی کوئی نہیں, ان کو بلانے کا فائدہ. اس لیے فرمایا سرور کائنات نے سب سے بدترین ولیمہ, سب سے بدترین ولیمہ جانتے ہو کون سا ہے؟ اور ایک جملہ جو احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے, ایک حدیث نہیں سینکڑوں حدیثوں کے اندر جب پوچھا سرور کائنات نے تم جانتے ہو, تم جانتے ہو, تم جانتے ہو, تو ایک جملہ حدیث کی کتاب میں متواتر طور پر استعمال ہوتا ہے, اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے. یہ نہیں اللہ عالم ہو, فرمایا اللہ اور اس کا رسول اعلم ہو, افعل و تفضیل کا صیغہ, سب سے بہتر جاننے والا ہے. پوچھا سرور کائنات سب سے بدترین ولیمہ کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم. فرمایا سرور کائنات نے سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ کھانا ہے کہ جس کے اندر عمراء کو, امیر لوگوں کو بلا لیا جائے, وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءَ, اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. یہ آدمی کیا کرے گا آ کر؟ یہ تو فقیر ہے, غریب آدمی ہے. یہ انسانی اخلاق ہے جو معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہماری رشتہ داریاں جو ہیں وہ کچی اس لیے ہیں کہ ہم نے ان رشتہ داریوں کو معاشرتی رنگوں کے اندر, مغربی رنگوں کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی ہے. آپ کا اصل دین ہے دین اسلام. کون سا دین ہے؟ دین اسلام, جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں, جس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں. ماننے والے تو بہت ہیں, سارے بیٹھے ہیں مجمع کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ, اسی نام پر جو ہے پاکستان کو حاصل کرنے والے لوگ, لیکن اس دین اسلام کو, دین اسلام پر عمل کرنے والی جماعت وہ تھوڑی ہے. اس لیے اس قلت کا ذکر کلام مجید میں کئی دفعہ اللہ تبارک تعالی جب اکثریت کا ذکر فرمایا تو اکثرہم لا یعلمون, اکثرہم لا یؤمنون, اسی طرح کا آیات کہ ان میں اکثر جو ہیں نا علم رکھتے ہیں, ان میں اکثر جو ہے ایمان نہیں رکھتے, ان میں اکثر جو ہے شعور نہیں رکھتے. اور جب قلیل کا ذکر آتا ہے تو ان قلیل کے اندر ذکر ہوتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, تیرے بندوں میں جو ہے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھوڑے بندے ہیں. شکر تو 1 روپے پہ بھی ہونا چاہیے, اور شکر جو ہے ہزاروں پر بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شکر کچھ نہ بھی ملے تو ہونا چاہیے, شکر اگر کچھ چھین جائے تو بھی ہونا چاہیے. یہ ہماری فطرت ہے کہ جب ملے تو شکر کیا جائے. رابعہ بصری اپنے وقت کی اتنی بڑی صوفیہ, بہترین زمانے کی بہترین عورت, ایک شخص نے سوال کیا شکر اور صبر کا فرق بتائیے. اور یہ سوال اسی زمانے کے ایک بہترین بزرگ سے پوچھا گیا کہ شکر اور صبر کیا ہے؟ تو بتایا گیا شکر یہ ہے کہ جب کھانا تیرے سامنے آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کر, اور جب تیرے سامنے نہ ہو تو صبر کر. یہ سب انسان کرتے ہیں. نہ ہوگا تو کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہ اللہ نہ دے آپ کیا کریں گے؟
صبر مجبوراً کرنا پڑے گا، یہ مجبوری صبر ہے. آپ کو جو صبر ایک پڑا ہے سامنے، جب ایک صوفی سے پوچھا گیا اس نے کہا شکر یہ ہے کہ جب سامنے آ جائے تو شکر، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ میرے سامنے رزق آ گیا. نہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا. دیواروں سے سر تو پیٹنے سے رہے کہ دیواروں پر سر پیٹیں. اب یہ مجبوری صبر ہے، آپ کر رہے ہیں تو یہ مجبوری صبر ہے، یہ کوئی خاص صبر نہیں ہے. رابعہ بصری سے پوچھا گیا شکر اور صبر کیا ہے، تو یہ صوفیہ نے کیا کہا، عبادت گزار عورت نے کیا کہا، جانتے ہو شکر اور صبر کا اتنا بڑا تم نے فرق پوچھا، تو جب تمہارے سامنے رزق آ جائے تو صبر کرو، جب نہ ہو تو شکر کرو. جب سامنے آ جائے تو آپ کر کے شروع نہ ہو جاؤ، صبر کرو تھوڑا سا. تمہارے دروازے پر کوئی صدا دینے والا نہ آ جائے کہ مجھے دیا جائے. یہ اہل بیت نبی کا جو اتنا بڑا رتبہ ہے آج آسمانی دنیا پر پہنچا ہوا، آسمانی دنیا پر لوگ نام لے رہے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا. وجہ کیا ہے؟ یہ صبر کرنے والے لوگ. رزق سامنے پڑا ہے، صدا دے دی ایک شخص نے کہ میں بھوکا آدمی ہوں. یہ روزے دار اپنا رزق اٹھا کر اس دروازے پر مانگنے والی صدا کو بلند کرنے والے کو عطا کر دیتا ہے. یہ علی المرتضیٰ ہے جو حالت نماز میں بھی جو ہے اپنے دینے کی عادت سے باز نہیں آتا. سائل اگر نماز میں بھی مانگ لیتا ہے تو علی اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکال کر اس سائل کو دے دیتا ہے. نماز کے اختتام کا اور نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتا. یہ علی المرتضیٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہے. یہ دینے والے لوگ، یہ انسانی اقتدار جو آج انسانی طور طریقے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے یہ ہیں. ان طور طریقوں کو جو ہے اسلامی رنگ کے اندر ڈھال لینا بڑا مشکل ہے. ویسے اس ملک پاکستان میں نظام شریعت مصطفی نافذ کر دینا بڑا مشکل کام ہے، لیکن امید ہے. انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. امید ہے کہ نافذ ہوگا. امید ہے، مجھ کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام، آئے گا انشاءاللہ آئے گا. ہم نہ ہوں لیکن اس کے بعد کسی زمانے کے اندر کوئی انقلاب آئے، کوئی انسان آ جائے ایسا کہ جو ہے زبردستی ان لوگوں پر جو ہے نافذ کر دے اس نظام کو. اس بگڑی ہوئی جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، یہ نیچے سے ہے، اوپر سے نہیں ہے. آپ اوپر والوں کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے کرتوت ہیں جو اوپر والے آپ کے اوپر بیٹھے ہیں. جب آپ جو ہیں زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریں، جب آپ ٹیکس نہ دیں، آپ کو پولیس والا کوئی جناب سڑک پر روک لے تو آپ چلان نہ کٹوائیں، 100 روپے کی نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. رشوت دینے والی قومیں، ان کو آپ رشوت دینے کے لیے تیار ہیں. جو شرعی آپ کے حقوق ہیں وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ پر قومیں آ گئی ہیں کہ جو آپ سے وصولی بھی کر رہی ہے، بتا بھی وصول ہوگا، آپ سے جناب کھالے بھی چھینی جائیں گی. ٹیکس نہیں دو گے تو یہ ٹیکس ہے، یہ گنڈا ٹیکس ہے. دو، آپ نے کون سی زکاتیں دی ہیں؟ کیا اس انداز میں بانٹی ہے؟ کیا اس انداز میں لوگوں پر صرف کی ہیں؟ جب نہیں کی ہیں تو پھر ان لوگوں کو برداشت کریں، اور کر رہے ہیں لوگ. اب تو جو ہے جناب والا خوشی خوشی دے رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ خود بھی بے ایمان ہیں. تو جو بندے خود بے ایمان اندر سے ہوں تو وہ پھر یہ جناب یہ کام کرتے ہیں. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں باتی ہوں. زبردستی نکاح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں کہ زبردستی جناب نکاح کر دیا جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے. خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر ہو، کچھ عرصہ چلتا ہے، اس کے بعد جو ہے تعلق خراب ہو جاتا ہے. کوشش انسانوں کی، یہ مسلمانوں کی یہ ہونی چاہیے کہ خاندان کے اندر ہو. وجہ کیا ہے؟ خاندان والوں کو آپ جانتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان میں، تو خاندانی دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ بیٹھ بھی جاتا ہے کہ یہ اگر چھوڑے گا، طلاق دے گا اگر خدا نخواستہ اسے، تو جناب خاندان ہے پیچھے پوڑا، اس کو کیا جواب دے گا. تو کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ نکاح کرے تو خاندان کے اندر. ہر مسلمان کی کوشش ہونی چاہیے. اب تو جناب آنکھ مکٹا ہے، جناب دیکھ لیا کسی لڑکی کو،
محبت ہو گئی تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. زبردستی نہیں, بڑی اخلاق کی اچھی عورت ہے. آپ کو کیا معلوم ابا جی, یہ بڑی اخلاق کی بڑی بہترین عورت ہے, آپ نہیں جانتے. ہمارے خاندان میں اس سے زیادہ نیک عورت آپ کو نہیں ملے گی. حدیث کے اندر ایک لفظ سرور کائنات نے استعمال فرمایا, ایاکم, خبردار, بچو, ایاکم بچو, خدرا الدمن, لغات اٹھائیں اور دیکھیں خدرا الدمن. کہتے ہیں جناب خاندان کے باہر ہے لیکن بڑی خوبصورت ہے, بڑی با اخلاق عورت ہے, لیکن ہے خاندان کے باہر ہے بڑی خوبصورت. فرمایا یاکم, خبردار, ڈرو, خدرا دمن. خدرا دمن کا معنی کیا ہے؟ گوبر کی جو ہے سبزی, گوبر پر اگر سبزی نکل آ جائے تو کوئی جناب اسے نکال کر کھاتا نہیں ہے, سالن کے اندر پکاتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا بدترین ہے وہ گھرانہ, کہ بدترین ہے وہ عورت کہ گھر بہتر ہے اس کے اخلاق لیکن بد گھرانے کے اندر پیدا ہو گئی ہے, برے گھرانے کے اندر پیدا ہو گئی, گھرانہ ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ کہیں یہ خدرا دمن ہے, گوبر پہ اگنے والی سبزی ہے تو اچھی ہے سبزی جو ہوئی, لیکن اگی کس پر ہے, اصل کس پر ہے؟ گوبر ہے نیچے. تو اس لیے یہ خیال مسلمانوں کو خاص طور پر کہ جب رشتہ داریوں کا معاملہ آئے اور رشتے جوڑنے کا معاملہ آئے تو سب سے پہلے آپ کا خاندان ہے, اسی کے اندر آپ دیکھیں. پھر حقوق ہے زوجین کے حقوق. ہمارے یہاں پر معاشرے کا یہ حال ہے, مثنا و ثلاثہ و رباع کی آیت پڑھی جائے, او جناب والا چھتوں سے لگ جاتے ہیں کہ 2 2 3 3 4 4. تو اللہ نے آگے بھی فرمایا ان خفتم اللہ تعدلوا, زیادہ خوش نہ ہو, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. آگے بھی ہے, آیت مکمل کی جائے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ, ایک عورت کافی ہے. اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا, یہ اس لیے ہے کہ تم ظلم سے بچ سکو. ظلم کیا ہے؟ کھانا پینا دے دیا, کہے میں نے تو کوئی ظلم نہیں, میں تو کھاتا پلاتا ہوں اس کو, کپڑے بھی اوڑھاتا ہوں جناب, جو پہنتا ہوں وہ پہنا دیتا ہوں. زبان ہے آپ کی, اخلاق ہے آپ کا. ایک کام کے لیے نہیں ہوتی بیوی کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ صرف لائے ہیں, اس کی آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ پر. جس طرح ایک مرد پر ذمہ داریاں عائد کی تو بیویوں پر بھی ذمہ داری ہے. بیویوں کی کیا ذمہ داری جناب؟ ایک شخص نے جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی جب تک میں واپس نہ ہو جاؤں. صحابی رسول ہے, وہ آ گئی اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ, میرا شوہر جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ تو گھر سے باہر قدم نہیں نکالے گی, میرا باپ بیمار ہے, اور حد دیکھیے کہ اوپر اور نیچے کا مکان ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ میلوں دور ہو مکان, اوپر نیچے کا مکان, ڈبل اسٹوری ہے. باپ اوپر کے حصے میں ہے, بیٹی نیچے کے حصے میں ہے, لیکن بیائی ہوئی بیٹی ہے. جب بیاہ جائے بیٹی تو اس کا کیا روٹین ہو جانا چاہیے؟ یہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آ کر عرض کی یا رسول اللہ, شوہر جاتے جاتے یہ کہہ گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ باپ بیمار ہے. فرمایا شوہر کی اطاعت کی جائے, شوہر کی اطاعت کرو. پھر عرض کی یا رسول اللہ, پیغام بھجوایا کہ اب میرا باپ جو ہے حالت نزا میں ہے, مرنے والا ہے, آخری منہ دیکھ لوں اس کا. فرمایا نہیں, شوہر کی اطاعت کی جائے. جنازہ ہو گیا, پیغام بھیجا سرور کائنات کے پاس, یا رسول اللہ جنازہ ہو گیا ہے, میت ہو گئی باپ کی, اب کیا اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤں؟ فرمایا سرور کائنات نے کیا تو نے جنازہ پڑھانا ہے اس کا؟ کیا جواب دیا؟ کیا تو نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے؟ جنازہ ہو گیا, کفن دفن ہو گیا جناب, شوہر آ گیا اور معاملہ پیش ہو گیا شوہر کے اوپر کہ یہ معاملہ ہے جناب, باپ بیمار ہو گیا, تم مجھے کہہ گئے کہ جناب گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے. تو میں نے اتنا سخت پیغام تو نہیں دیا تھا, ایسا حال تھا تو چلے جاتی.
دونوں میاں بیوی سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فرمایا سرور کائنات نے کہ جو شخص کسی عورت کو جنتی اس دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے, اس عورت کو دیکھ لے کہ یہ جنتی ہے, یہ اطاعت کرنے والی عورت, شوہر کی اطاعت کرنے والی, یہ ذمہ داری عورت کی ہے. بیٹیاں جب بیائی جائے تو ماں باپ سے رشتہ اس انداز میں نہیں رہتا کہ آپ کہیں کہ ماں باپ, ہاں البتہ اس شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو گالی نہ دے. اس کے حضور کے اخلاق کیا ہے کہ سرور کائنات آپ کوئی حدیث سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوری تاریخ حدیث کے اندر کوئی ایک روایت آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی بیوی کو سرور کائنات نے کبھی تھپڑ لگایا ہو, یہاں تک کہ گالی دی ہو سرور کائنات نے, اونچی آواز میں ڈانٹ دیا ہو. پوری تاریخ حدیث سیرت نبوی چھان مارے آپ کہ آپ نے ڈانٹ دیا ہو. اللہ رسول کے معاملے کے اندر الگ بات ہے کہ اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر نبی جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اپنے خاندانی مسائل کے اندر کہ آپ تھپڑ لگا دے بیوی کو, کوئی آپ کو روایت نہیں ملے گی کہ سرور کائنات نے ایسا کیا ہے. کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جناب حضور سرور کائنات کی سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے, یہ گناہ ہے. یہ شوہر کے حقوق ہیں. شوہر کا ایک حق نہیں ہے صرف کہ بچے پیدا کرتے رہے بس جناب ہر سال ایک ماڈل تیار ہو جائے, نہیں, اس کے بھی حقوق ہیں کہ آپ ذمہ داریاں پوری کریں. بد اخلاقی آپ جس طرح اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اس طرح آپ جو ہے اس کی بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے. فرمایا سرور کائنات نے ہر مسلمان کے اس دنیا کے اندر 3 باپ ہیں. ہاں دنوں نے 4 2 کی ہوئی ہوں تو اس کے بڑھ جاتے ہیں, لیکن ایک فطرت انسانی جو ہے وہ اگر ایک بیوی کرنے والا ہے تو اس شخص کے 3 باپ ہیں. کتنے ہیں بولے؟ 3 باپ ہیں. ایک ہے جس کا وہ نسب ہے, جس کا وہ نسب ہے, نطفہ ہے, وہ سگا باپ. ایک ہے کہ جس نے اس کو بیٹی دی ہے, اور تیسرا وہ ہے جس نے اس کو پڑھایا ہے, استاد, وہ بھی باپ کے مقام پہ ہے. ہمارے یہاں پہ سسٹم الٹا ہے. سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ جس نے بیٹی دی ہے. ہمارے الٹا نظام الٹا چل رہا ہے کیونکہ الٹی گنگا بہتی ہے پاکستان کے اندر بھی. بیٹی پر جناب بیٹی دینے والا باپ جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا سمجھا جاتا ہے. پہلے باپ کی ذمہ داری ہے. باپ, تمہارا باپ, یہ مردوں کے لیے کہ باپ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے ان مردوں سے کہ وہ 3 باپ رکھنے والا مرد جس کا ایک نسبی باپ ہے, نطفے والا باپ, ایک ہے جس نے بیوی دی ہے, بیٹی دی ہے اپنی, تیسرا وہ ہے جو استاد. فرمایا سرور کائنات نے جانتے ہو ان سب باپوں کے اندر, ان 3 ابوا کے اندر تمہارا سب سے بہترین باپ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے. فرمایا سرور کائنات نے جس نے تجھے تعلیم دی ہے, اس نے صرف مسلمان تجھے پیدا کر دیا ہے. یہ مسلمان تو پیدا ہو گیا اس دنیا کے اندر, یہ باپ ہے تیرا کہ تو پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے, لیکن جس نے تجھے انسان بنایا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے, انسان بنا دینا. انجینئر بنانے والوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں, ڈاکٹر بنانے والوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں, مدارس میں پڑھانے والے, انسان بنانے والے علماء کی تنخواہیں جناب تھوڑی سی, کیونکہ انسان جو بنا رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے انسان کی اس دنیا کے اندر. انجینئرز کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان بناتا ہے, یہ خام خام میں وقت ضائع کر رہا ہے. تو یہ انسان وقت ضائع کرنے والا انسان بنا دیا جناب, کیا فائدہ ہے اس کا انسان بنانے کا؟ تو یہ ماحول ہے ہمارا, ایک ماحول ہے. تو فرمایا 3 باپ, ایک ہے جو سگا ہے, دوسرا جو بیٹی. تو اب جس طرح آپ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے کوئی شخص, کوئی بہت ہی زیادہ بے وقوف انسان ہو, وہ اس کھاتے کے اندر نہیں ہے. ہم بات جب مجمع کے اندر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو نکال دیتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے لوگ ہوں, آٹے میں نمک کے برابر, ان کو سائڈ پر کر دیں. ایک عقل مند آدمی جو ہے, سمجھدار مسلمان جو ہے, وہ باپ کو اپنے گالی بولے دیتے تو نہیں ہو, ایسے خاموش بیٹھے ہو, ساروں معاملہ اندر سے گندا ہوئے, بولے دیتے ہیں باپ کو گالی, کیونکہ باپ ہے جناب آپ کا, کوئی تھوڑی چیز ہے باپ. حدیث ماں کی پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب ماں کے لیے حضور سرور کائنات نے 3 دفعہ دعا فرمائی, تو یہ ماں جو ہے بنی اس باپ کی وجہ سے جناب, خود سے تو نہیں بن گئی ماں. اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے کے آ گئی تھی, خود سے ہو گئی, اس کے اندر بھی کسی کا نطفہ ملا ہے تو ماں بنی ہے.
ماں کی فضیلت ہے 3 دفعہ سرور کائنات نے فضیلت، لیکن ماں یہ کوئی قدرتی طور پہ تو نہیں بن گئی ہے، یہ اس باپ کی وجہ سے بنی ہے، تو اس باپ کی بھی فضیلت ہے. تو باپ کو کوئی عقل مند انسان گالی نہیں دیتا، سگے باپ کو. تو اس طرح یہ آپ کا باپ ہے جناب، آپ کا سسر. تو جو عقل مند آدمی ہے وہ نہ اپنے باپ کو دیتا ہے، نہ سسر کو دیتا ہے، اور نہ اپنے استاد کو دیتا ہے. اب جو آدمی عقل سے پاگل ہو، عقل ہی کوئی نہیں ہو جناب، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلے استاد کو دیتا ہے، پھر سسر کو دیتا ہے، پھر زیادہ معاملہ بڑھتا ہے، اسٹیج بڑھ جاتا ہے تو باپ کو بھی دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مسلمانوں سے انسانوں کو بچائے. تو یہ اخلاقی رویے انسانوں کو خود دیکھنے ہوں گے، خود سمجھنے ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو دین اسلام کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ شریعہ اسلامیہ سمجھنے سے ایک تو ہے آپ کتابوں کو پڑھ لیں، اور ایک ہے امپلیمنٹ، کہ جب تک آپ اس فیلڈ کے اندر خود شامل نہ ہو جائیں آپ مسائل نکاح سمجھاتے رہیں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ نکاح کرنے والے ہوں ان کو نکاح کے مسائل ضرور بتائیں، بیوی کے حقوق ضرور بتائے جائے. ہم جس اسٹیج پر بیٹھے ہیں وہاں پر ایسے رشتے جو خراب ہونا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ عام سی وجہ ہے، لیکن کچھ اخلاقی بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ مسلمان شوہر جو ہے وہ بھی مسائل نسوانی سے واقف ہی نہیں ہوتا. یہ مسائل ہے ہمارے معاشرے کے اندر، میں خود تجربہ کر چکا ہوں اس کا، کہ نسوانی مسائل سے وہ واقف ہی نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی، اس لیے یہاں پر نکاح والے آتے ہیں جناب، لے پالک بچے لے کر آتے ہیں. لے پالک جناب، بڑی محبت ہوئی، بچہ کسی کا اٹھا کر پال لیا، شناختی کارڈ میں باپ کا نام نکالا، اس باپ جس نے پالا ہے اس کا نام ڈال دیا. اب کہیں کہ نکاح پڑھایا جائے، اس نام پر جو شناختی کارڈ میں لکھا ہے نکاح منعقد نہیں ہوگا، نکاح اس کا منعقد ہی نہیں ہوگا. اور فرمایا سرور کائنات نے جو اپنے نسب کو تبدیل کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے اس پر. زید حضور سرور کائنات کے لے پالک ہیں، لیکن زید بن محمد نہیں کہا گیا، ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا گیا. اور قرآن مجید نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے احکام نازل کیے کہ زید نے جب اپنی بیوی کو طلاق دیا، زینب کو، تو اللہ نے حکم دے دیا سرور کائنات کو کہ تم زینب سے نکاح کر لو. تمہاری لے پالک بیٹا ہے نا، یہ زید لے پالک ہے، تم نے پالا تھا اسے، تاکہ کبھی انسانی ذہن کے اندر یہ خیال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ لے پالک اولاد جو ہے، پالی ہوئی اولاد، یہ تمہاری کوئی اصل نسب نہیں ہے. اصل وہی ہے کہ جس کا تو نطفہ ہے، اصل وہی ہے. ہاں اگر رضائی ہو جائے وہ الگ چیز ہے، کہ دودھ پلا دیا، اس کی بھی ایک مدت رضاعت ہے 2 سال، اس کے اوپر اگر کسی نے پلایا تو کوئی رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ہمارے یہاں پر ہے کہ جناب ولی نہیں ہے، نکاح کے بغیر ہی جناب ولی کے بغیر ہی نکاح پڑھا دیں، باپ نہیں شامل ہوتا نکاح کے اندر. اب ان اگر شادیوں کے اندر باپ کو راضی نہ کر سکے اولاد تو پھر کب کرے گی؟ میت پر کرے گی. ذمہ داری ہے ان علماء کی کہ اگر آپ کو یہ معلوم چل جائے کہ باپ اس لڑکی کا بیٹھنے والا نہیں ہے نکاح کے اندر، روک دے، راضی کرو باپ کو، جا کر تمہارا باپ ہے، گو کہ علیحدگی ہو گئی لیکن تمہارا باپ ہے. فرمایا سرور کائنات نے جس نکاح کے اندر اس کا ولی نہ بیٹھے فنکاح ہوا باطل باطل باطل، 3 دفعہ سرور کائنات نے فرمایا ہے. تو کب راضی کرو گے؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو سارے نام جپتے ہیں جناب. بڑا نیک آدمی تھا، بڑا کام کیا انہوں نے، بڑے شاعر، بڑے جناب والا مولوی، عالم، زندگی کے اندر تو راضی کروائیں. ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ روک دیں، نکاح راضی کرواؤ. باپ ہے کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام ذري الإيمان. واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير وأن الله ليس بغافل عما تعملون. واقتفوا آثار سنن سيد المرسلين صلوات الله تعالى والسلام عليه وعليهم أجمعين فإن سنن هي الأنوار. وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم فإن الحب هو الإيمان كله ألا لا إيمان لمن لا محبة له. رزقنا الله تعالى وإياكم حب حبيبه هذا النبي الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم كما يحب ربنا ويرضى. واستعملنا وإياكم بسنته وحيانا وإياكم على محبته وتوفانا وإياكم على ملته وحشرنا وإياكم في زمرته وسقانا وإياكم من شربته شرابا هنيئا مريئا سائغا لا تظمأ بعده أبدا. وأدخلنا وإياكم في جنته وبمنه ورحمته وكرمه ورأفته إنه هو الرؤوف الرحيم. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين وإمام المشاهدين لرب العالمين سيدنا ومولانا الإمام بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعلى سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغيث المنافقين إمام المجاهدين في رب العالمين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين سيدنا أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين سيدنا أبي الحسن علي ابن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمان السعيدان الشهيدان سيدنا أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين. وعلى
أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى والسلام على أبيها الكريم وعليها وعلى بعلها وبنيها وعلى أم الشريف المطهرين من الأدناء سيدنا أبي أمارة حمزة بالفضل العباس وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجر وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. موبائل فون بند کر لیجئے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.